اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ سورہ الحدید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے مضمون کے مناسب شیخ مصلح الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ذہن میں گردش کر رہا، بانگ طبلت نمی کند بیدار اے کہ تو مردئی یا در خوابی، کہ ڈھول بج رہا ہے مگر تو اٹھنے کا نام نہیں لیتا، شاید تو مر ہی گیا یا گہری نیند سویا ہوا۔ ہر وقت ڈھول بج رہا ہے کوچ کا، جب ہم اس دنیا میں آتے اسی وقت سے واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر۔ عمر مقرر ہے، اس میں کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ معاملہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کی گھڑی قریب آتی جا رہی ہے مگر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس طرف ذرا توجہ نہیں کرتے۔ تو انسان کی انتہائی بدبختی اور یہ شامت ہے کہ یہ اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہے کہ اس دنیا میں کیوں آیا۔ اس نے یہ فرض کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے محض کھیل اور تماشے کے لیے مجھے پیدا کیا، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ یہاں کھیل تماشوں کے لیے آئے ہو اور کسی دن واپس لوٹ کر ہماری عدالت میں نہیں آنا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کھیل سے بالکل مبرہ اور منزہ ہے کہ وہ فضول کام کرے، انسان کو پیدا کر دے، یہاں کوئی ظلم کرے، کوئی ظلم سہے اور مر جائیں اور مٹی میں مل جائیں۔ لوبتے خاک ساختن دینا صد خدائے را، اقبال فرماتے ہیں مٹی کا یہ پتلا بنا کر اللہ تعالیٰ صرف تماشے دیکھے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ میں نے بالحق پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کی ایک غایت ہے، مقصد ہے، اس کے لیے تم یہاں آئے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت جائزہ لے رہا ہے، تمہارا ریکارڈ جو ہے وہ مرتب ہو رہا ہے، عدالت میں پیشی ہوگی تو حساب دینا پڑے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بالکل واضح اور صاف کر دی ہے قرآن مجید میں کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہاں بے اصولی ہوگی، سفارشیں چلیں گی، کوئی پریشر ہوگا، اللہ تعالیٰ کو غلط طریقے سے کسی کو بخش دے گا، کسی کو عذاب دے گا، نہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام کار جو کامیاب ہوں گے لوگ وہ صرف وہ ہیں جن میں تقوی ہوگا، متقی جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ سأریکم دار الفاسقین، اور جو فاسق لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ صرف دو گروہ ہوں گے، فاسق اور متقی۔ فاسق کون ہے؟ فسق عربی زبان میں خروج کو کہتے ہیں، نکل جانا، جو اللہ کی اطاعت سے نکل گئے، نہیں حکم مانے، حدود شکنی کی، وہ فاسق لوگ۔ اور جو لوگ بچ بچ کر چلتے رہے، دیکھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پابندیاں عائد کی ہیں، ان کا لحاظ رکھا، وہ متقی ہے۔ متقیوں کے لیے وہاں نجات ہے، فاسقین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب لوگ فاسق کیوں بنتے ہیں؟ یہ چھوٹی سی آیت قرآن مجید کی جب اس پر نظر دوڑاتے ہیں تو قرآن کا اعجاز سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے اور کیسے وہ بڑھتی ہے، سارا کچھ بیان کر، علاج کیا ہے۔ آخر میں فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، کہ زیادہ لوگ فاسق ہیں، وہ نہیں اللہ کے احکام کی فرما برداری کرتے۔ اس دنیا میں اکثریت کا حال یہی ہے کہ وہ فسق و فجور کی زندگی گزارتے ہیں۔ مشاہدہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو محتاط ہیں، سنبھل کر چلتے ہیں، اور یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے آخرت میں ہم سے مواخذہ۔ بچ بچ کر چلنے والے جن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ تقویٰ کیا ہے؟ زندگی کی راہ پہ چل۔ اسلام کسی شے میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، دنیا کی جو سرگرمیاں ہیں ان میں حصہ لینے کو فرض قرار دیتا ہے کہ رہبانیت حرام ہے، اللہ نے یہ دنیا فضول بنائی ہے کہ چھوڑ کر اس کو بھاگ جاؤ۔ اس دنیا میں رہنا ہے اور سارے کام پوری دلچسپی سے سر انجام دینا ہے، مگر خیال یہ رکھنا ہے زندگی کی راہ پہ چل، لیکن ذرا بچ بچ کے چل، یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوش ہے، کندھوں پر شیشوں کا ٹوکرا ہے، فضول حرکتیں نہ کر، چور نہ ہو جائے، بچا کر لے جا اس کو، یہی تقویٰ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں زیادہ فاسق ہے